بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ سورہ مومن کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ مومن بھی مکی صورت ہے اور سورہ زمر کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے، یعنی نزولی ترتیب بھی سورہ زمر پہلے اور سورہ مومن بعد میں، اور کتابی صورت میں بھی مصحف کی ترتیب میں بھی یہی ترتیب موجود ہے۔ جن حالات کے اندر یہ صورت نازل ہوئی ہے، اس کے مضامین اس کی طرف پوری طرح سے اشارہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال مکے کے اندر موجود تھی۔ کفار مکہ نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دو طرح کے معاملات، دو طرح کے محاذ بنا رکھے تھے۔ ایک طرف تو یہ کہ وہ جھگڑے آپ سے کرتے، بحثیں چھیڑتے، طرح طرح کے الٹے سیدھے سوالات اٹھاتے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اتنے الزامات بھی لگاتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو زد پہنچانے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ اور دوسری طرف اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ یہ منصوبے بنا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے معاذ اللہ، یعنی یہ بات اس وقت سے ان کے سامنے آتی ہے۔ یہ تو بہت بعد کا مرحلہ ہے کہ جب 13 نبی کے اندر انہوں نے فیصلہ کر لیا اور اس کے لیے وہ عملاً اس کام کو کر گزرنے کے لیے تیار تھے، اور وہاں پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ بھی کر لیا تھا۔ یہ تو اس کی بات ہے، لیکن یہ منصوبہ ان کا پہلے سے موجود تھا اور پہلے سے وہ یہ بات جو ہے سوچ رہے تھے۔ اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ انہی حالات کے اندر ایک موقع پر کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط اس شخص نے آگے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اپنی چادر ڈال کر اسے بل دینا شروع کر دیا، اور اس طرح کہ کوئی آپ گلا گھونٹ کر آپ کو مار ڈالے۔ یہ اس کے پیش نظر تھا کہ عین اس وقت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی گرفت سے آزاد کرایا۔ اور اس وقت وہ یہ کہتے جاتے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ یہ جملہ اس صورت کے اندر بھی ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ کیا تم ایک شخص کو صرف اس قصور میں مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یعنی یہ اس کا قصور کیا ہے، کس بنیاد پر یہ کام کیا جا رہا ہے؟ تو یہ حالات تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت سے رہنمائی دی ہے اور یہ بات بتائی ہے کہ تم بھی وہی کچھ کر رہے ہو کہ جو کچھ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہا تھا۔ فرعون اپنی طاقت کے گھمنڈ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن جو انجام اس کا ہوا وہ تمہارے سامنے ہے۔ تو اگر تم بھی اسی انجام کے خواہش مند ہو تو تمہارے سامنے بھی وہی انجام آئے گا کہ جو کارروائی، جو راستہ تم نے اختیار کر رکھا ہے اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان کو اس بات کا خبر ان کو بھی ہوا کہ اس طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور ان کے لیے بھی اس میں ایک سبق موجود ہے کہ دشمن تمہارے مقابلے میں خواہ کتنا ہی طاقتور ہو اور تم اس کے مقابلے میں کتنے کمزور اور بے بس نظر آ رہے ہو، مگر یہ بات تمہارے سامنے رہنی چاہیے کہ جس اللہ کے ساتھ تم وابستہ ہو اور جس اللہ کے کام پر تم لگے ہو وہ سب پر بالادست ہے اور سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور کوئی اس کے مقابلے میں طاقت موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اسی کی پناہ حاصل کرو، اس سے وابستہ ہو جاؤ، اور ہر قسم کے غم سے، فکر سے اور اندیشے سے اپنے آپ کو آزاد کرا لو۔ اور جب تک اللہ کی مدد آنے کا مرحلہ ہے، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد تو ہر وقت آ سکتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا منصوبہ اور طریقہ، اس کی حکمت ہے کہ وہ کس مرحلے میں کس جو ہے سے تمہیں گزارتا ہے، اور کب وہ مرحلہ آتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اس صورت میں آئے کہ وہ ان کا خاتمہ کر، یعنی دشمنوں کا خاتمہ کر دیا جائے، ان کو سزا دی جائے، ان پر عذاب آئے۔ تو اس وقت تک صبر کے ساتھ میں اس راستے پر لگے رہو، جمے رہو۔ اور اللہ کی مدد تو اس وقت بھی ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حوصلہ دیتا ہے، ان کو سہارا فراہم کرتا ہے، ان کی ہمت بندھاتا ہے کہ وہ اس صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہتے ہیں۔ یہ بات تھی۔
एक ग्रोह उन लोगों का भी था जिनका जिक्र इसमें सूरह मोमिन के उस मोमिन के ज़रिए से किया गया है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान यानी मूसा अलैहिस्सलाम की हिमायत में खुद फ़िरौन की दरबारी में से निकला था। तो यहाँ मक्के में भी ऐसे लोग मौजूद थे कि जो ये बात जानते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत पेश कर रहे हैं वो हक़ की दावत है और आप हक़ पर हैं, लेकिन वो आपका साथ देने के लिए आमादा नहीं हो पा रहे थे। ईमान की हक़ानियत तो अपनी जगह पर एक बात है कि वो किस पर खुलती है किस पर नहीं खुलती, लेकिन ये बात लोग जानते हैं कि ये दो फरीक हैं, इस दो फरीक़ मामला में जो झगड़ा है इसमें ये आदमी ठीक है अपनी जगह पर, ये किसी तरह जुल्म नहीं कर रहा, ज़्यादती नहीं कर रहा, अपनी दावत पेश करता है, जो माने ठीक जो न माने उसके साथ कोई तारुज़ नहीं है इस मौके पर, ये मरला ऐसा है चल रहा है। तो इस वक्त इसका जुल्म करना ज़्यादती करना ये बिल्कुल नारवा है और इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो जानते थे और इस मामले में, लेकिन वो साथ देने के लिए तैयार नहीं थे कि हक़ की बात करें, बात बताएं और कहें और ज़ालिमों के मुकाबले पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दें। कुछ लोग चंद एक ऐसे थे जो कि ईमान कबूल नहीं किया लेकिन साथ देते रहे, अबू तालिब का मामला है, और भी चंद नाम ऐसे आते हैं कि जो इनका साथ देते रहे लेकिन बाद में किसी वक्त में कोई ईमान लाया कोई नहीं भी लाया। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि देखो यहाँ तो तुम्हारे सामने एक मिसाल इस तरह की मौजूद है, तो अब इससे तुम सबक सीखो। तो ये सारे मज़ामीन सूरह मोमिन अपने अंदर लिए हुए हैं। फिर मज़ीद एक बात ये कि इसका आगाज़ जो है हामीम से होता है। ये 7 सूरतें अब हमारे सामने मुतवातर आती हैं जो हामीम से शुरू होती हैं, इन्हें आले हामीम या हवामीम भी कहा जाता है। और बाज़ मुफस्सिरीन ने जैसे मसूद अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्हें दिबाजुल कुरान कहते हैं। दिबाजुल कुरान, दिबाज रेशमी कपड़े को कहते हैं, यानी इसकी खुसूसियत यानी बयान करते हैं, खूबसूरती, कुरान की खूबसूरती के हवाले से कि इसकी बात है। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ये तो कुरान का खुलासा ये हवामीम है, ये हामीम आले हामीम है। तो इस तरह बयान किया। और भी इसके बारे में इसकी यानी खुसूसियात के हवाले से या इसकी फजीलत के हवाले से मारिफ़ुल कुरान में कई चीज़ें नक़ल की गई हैं जिन्हें वहाँ देखा जा सकता है। आगाज़ करते हैं। हामीम तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। हामीम, इस किताब का नुज़ूल अल्लाह की तरफ से है जो ज़बरदस्त है और सब कुछ जानने वाला है। कुरान मजीद की तंज़ील के हवाले से मुख्तलिफ़ मुक़ामात पर अल्लाह ताला जो चीज़ें हमारे सामने रखते हैं, कभी किताब की बात बताते हैं, किताब कैसी है, यानी इस किताब की खुसूसियात बयान करते हैं, इस किताब के बारे में बताते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त किताब है। और कभी जो है इसके नाजिल करने वाले की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है, कौन इसका नाजिल करने वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो यहाँ ये बात बताई जा रही है कि ये किताब ये किसकी किताब है, ये अल्लाह की किताब है। यानी इस किताब की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है, इसकी अहमियत क्या है कि ये किताब जो है ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की किताब। और अल्लाह की सिफ़ात यहाँ जो बयान की इस मुकाम पर अज़ीज़ और अलीम, 2 सिफ़ात इस मुकाम पर बयान की गई हैं। अज़ीज़ क्या है, ज़बरदस्त, सब पर गालिब, यानी जिस पर कोई गालिब नहीं आता, जिसकी ताकत जो है सब पर बालादस्त है। तो ये किसकी तरफ से है, उस किसी ऐसे वह कहिए कि नासे और जो बेअसर है जिसकी कोई हैसियत नहीं है उसकी तरफ से कोई बात बयान हो रही है, या उस ज़बरदस्त हस्ती की तरफ से है कि जो जज़ा और सज़ा दोनों देने की पूरी कुदरत रखता है। यानी उसकी बात सिर्फ तुम्हारे लिए एक मशवरा नहीं है, एक नसीहत नहीं है, बल्कि ये उसका हुक्म भी है। और उसकी बात को ठुकरा कर, उसकी बात को ना मान कर जो अंजाम तुम्हारे सामने आने वाला है उसकी भी ये किताब खबर दे रही है और बता रही है कि इसका अंजाम क्या होगा, और वो इस अंजाम को तुम्हारे सामने लाने की पूरी कुदरत रखता है, अजीज़ है। ये बात इसमें, और अलीम की बात बताई गई, सारा इसका जो इल्म जो है यानी सब वो सब कुछ जानने वाला है, अलीम है। यानी क़यास व गुमान की बिना पर कोई बात नहीं करता, बल्कि हर चीज़ का बराह रास्त इल्म रखता है। और जितनी भी यानी जो चीज़ें इंसान के हिस्सो इदराक से मावरा हैं, यानी जिसे वो छू कर नहीं देख सकता, जिसको उस तरह से महसूस नहीं कर सकता, इन हकीकतों के मुतालिक जो मालूमात अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा है वो ही मालूमात असल मालूमात, इसलिए कि उसे सब चीज़ों का पता है, वही जानता है कायनात की तख्लीक के बारे में, इससे पहले इससे आगे और पीछे, यालमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम, तुम्हारे आगे जो है तुम्हारे पीछे जो है, जो ज़ाहिर है जो बातिन है जो छुपा हुआ है, सब चीज़ें उसके सामने आया है, जानता है, अलीम है। यानी उसकी सिफत जो है वो ये है। तो लिहाजा अब इंसान के सामने हकीकत को जानने का वाहिद ज़रिया
واحد ذریعہ خالق کائنات کی بات ہے، ورنہ انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، انسان کے پاس کوئی سارے انسان ایک انسان کی بات نہیں ہے، ہر انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں بتا سکے کہ جو کہ اس کی حیثیات سے ماوراء ہیں، جن کے بارے میں اسے معلوم نہیں ہے، جو اسے ان کا ادراک نہیں ان حقیقتوں کا، اس کائنات کے بارے میں نہیں جانتا ہے، یعنی اس کائنات کے بارے میں، اس کے بنانے سے پہلے اور بنانے کا مقصد اور بنانے کے بعد، اور پھر انسان کے بارے میں اور انسان کی حقیقت اور تھوڑی سی باتیں وہ جانتا ہے، اس حوالے سے بات کر لیتا ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت جو ہے اور یہ کہاں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا، کہاں چلا جاتا ہے مر کر، اس کے بعد کیا ہونا ہے اس کے ساتھ، یعنی ساری چیزیں تو انسان کا علم اس کے معاملے میں بالکل قاصر ہے کچھ بتانے سے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی بتا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کی بات نہ ماننے کا مطلب کیا ہے کہ انسان جہالت پر اصرار کر رہا ہے، جاہلانہ رویہ اختیار کیا اس نے، جہالت پر اصرار کرتا ہے، جہالت کی پیروی کرے گا، جو بھی اسے کچھ بتائے گا وہ جہالت ہوگی، اس لیے کہ اصل علم جو ہے وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے پاس آیا، اس علیم ہستی کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر کتاب کے نازل کرنے والے کے بارے میں آغاز ہی میں یہ بات بتا دی گئی، پھر اسی کے ساتھ ساتھ مزید یہ بتایا، یعنی اللہ کی صفات کے اعتبار سے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، یعنی وہ اللہ اس نے کتاب کو نازل کیا ہے جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اسی کے بارے میں مزید فرمایا غافر الذنب گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے اور بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ تو بڑے مضامین ہیں جو اس 2-3 آیات کے اندر ہمارے سامنے آ گئے، اور 3 آیات کی خصوصی فضیلت الگ سے بھی بیان کی گئی ہے ان 3 آیات کے بارے میں، کہ جو اس کے اندر مضمون سمیٹ دیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ ان پر غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہمارے سامنے لائی گئی ہیں، یہاں پر اس کے صفت یعنی بالادستی اور علم کے بعد جو بتائی گئی بات غافر الذنب گناہ معاف کرنے والا ہے، وقابل التوب توبہ قبول کرنے والا ہے، 2 باتیں ایک ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر یہ ان لوگوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ، یعنی پچھلے درس میں یہ بات آپ کے سامنے تھی سورہ زمر کے اندر، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی تھی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، کہ ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یہ کہہ دیا جائے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، یغفر الذنوب جمیعا، اور بڑا غفور الرحیم ہے، وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، پلٹاؤ اپنے رب کی طرف اور اس کی اطاعت اختیار کر لو، یہ بات تھی۔ تو یہاں بھی اسی بات کو دوبارہ سے دہرا دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی صفات ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے مخاطب تو وہی لوگ ہیں کہ جو اس معاملے میں اس مقام پر ہیں کہ مایوسی کی کیفیت میں ایسے ایسے جرائم کر رکھے ہیں، ایسے ایسے گناہ کر رکھے ہیں کہ انہیں اس بارے میں ایک تأمل ہے کیسے یہ معاف ہوں گے، تو یہ بات بتائی گئی ہے۔ تو یہاں پر بھی بات تھی، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ بتا رہے ہیں کہ اللہ گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، یہ امید اور ترغیب دلانے والی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اس غرض سے بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اب تک سرکشی کرتے رہے ہیں وہ مایوس نہ ہوں، بلکہ یہ جاننے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دامن رحمت وسیع اور یہ راستہ موجود ہے، تو واپس آ سکتے ہیں، پلٹ سکتے ہیں، پلٹنے کا راستہ کھلا ہوا۔ اب اگر کوئی اس پیشکش سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اپنا نقصان آپ کرتا ہے، یہ مضمون بھی ادھر آیا تھا۔ تو یہاں پر یہ بات جو ہے بیان کی، لیکن اس میں یہاں پر ایک اضافی چیز موجود ہے پچھلے مضمون کے مقابلے میں، کہ یہاں پر 2 چیزیں الگ الگ بیان، غافر الذنب وقابل التوب، یعنی ایک کا گناہ کی معافی اور دوسری بات کہیے توبہ کی قبولیت۔ تو یہ باتیں 2 الگ الگ بیان کی گئی ہیں، تو یہ ہیں بھی دونوں الگ الگ، یعنی بعض گناہ ایسے بھی ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کے بغیر بھی گناہ معاف کرتا ہے، توبہ کے بغیر بھی گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی جیسے کہا کہ نمازوں کے درمیان گناہ ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ایسے گناہ جو ہے، یا شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی نیکیاں کرتا ہے تو کہا کہ نیکیاں جو ہیں برائیوں کے مٹانے کا سبب بن جاتی ہیں، یعنی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، تو اس طرح سے گناہوں کا جو ہے معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر کسی شخص پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، اور اس رنج و غم کو وہ گوارا برداشت کرتا ہے، نہیں اس راستے پہ چلتا ہے جو اللہ نے بتایا، یعنی صبر و شکر کا معاملہ کرتا ہے، تو یہ جو آفات اس پر آتی ہیں یہ اس کی خطاؤں کا بدل بن جاتی ہیں۔ یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے کہ اسے گناہ جو ہے معافی ان کی ہو رہی ہے۔
لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ کن لوگوں کے لیے؟ یہ اہل ایمان کے لیے بات ہے. ایمان کی یعنی جو گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو رہے ہیں، وہ کن گناہوں کی بات ہو رہی ہے؟ تو ایک دو بعض گناہ ایسے ہیں جن کے لیے توبہ لازمی شرط کے طور پر رکھی گئی ہے، بتایا دیا. کبائر کا معاملہ ہے، اس کے اندر انسان جو ہے مستقل لگا ہوا ہے، مصروف ہے، تو اس لیے کہا ہے کہ توبہ کریں، پلٹیں. اور جو ہے ویسے تو توبہ ہر گناہ کے لیے آدمی کو کرنی چاہیے، لیکن یہاں پر یہ گناہ جو انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، جنہیں گناہ صغیرہ بھی کہا جا سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا رہتا ہے. تو یہ معاملہ، لیکن یہ سارے معاملات کس کے ساتھ ہیں؟ اہل ایمان کے ساتھ ہیں. اور کفر کے لیے جو بات ہوئی تھی آپ کے سامنے اسی آیت کے تحت سورہ زمر کی، اس میں تھا کہ ایمان کی طرف پلٹنا، یعنی کفر سے تو تائب ہو کر ایمان کو آدمی قبول کر لیتا ہے. تو وہ معاملہ الگ ہے کہ ایمان، وہ تو پہلا مرحلہ ہے کہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے ایمان کے ذریعے سے، اور داخل ہونے کے بعد پھر یہ سارے اس کے لیے بھی معاملہ ہے کہ غافر الذنب کی بات بھی اس کے لیے بھی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. تو اس معاملے میں یہ چیز ہے. اچھا، ایک بات اور بھی سامنے رہے کہ جو گناہوں کی معافی کی بات ہے، یہ ان اہل ایمان کے لیے ہے جو سرکشی و بغاوت کے جذبے سے خالی ہیں. لیکن جو سرکشی و بغاوت اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی باغی بن کر زندگی بسر کر رہے ہیں اور باغیانہ جذبات رکھتے ہیں، تو ان کا معاملہ الگ ہے. یہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو بشری کمزوری کی بنیاد پر گناہ ان سے سرزد ہو جاتے ہیں، تو وہ اس طرح سے بغیر توبہ کے بھی معاف ہوتے ہیں. جو استکبار اور معصیت پر اصرار کرتے ہیں، استکبار تکبر کرتے ہیں، ان کا معاملہ تو اس سے باز آنے توبہ کرنے کا ہی ہے. پھر مزید آگے جو بات صفت اللہ نے بیان کی، وہ بیان کی کہ سخت سزا دینے والا بھی ہے، یعنی غافر الذنب و قابل التوب و شدید العقاب. یعنی بات بھی ساتھ ساتھ ہمارے سامنے رکھ دی اللہ تعالیٰ، قابل التوب شدید العقاب. تو یہ جو سخت سزا دینے والا ہے، تو اب یہ یہاں پر یہ چیز بھی اللہ کی رحمت کے تصور کے ساتھ ساتھ اس کی یہ صفت، یعنی اس کی جو گناہ پر پکڑنے کی بات ہے، جو یہ یعنی سزا دینے، جہاں جزا کی بات ہے، بھائی سزا کی بات بھی ہے، اور جہاں عدل کے حوالے سے جو جس چیز کا مستحق ہے اس کے ساتھ معاملہ کرنے کی بات ہے. تو اس صفت کا ذکر کر کے لوگوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جو بغاوت اور سرکشی کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ جو ہے شفیق ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے، ایسے ہی ان کے گناہوں پر ان کی پکڑ کرے گا. ان کے گناہوں پر ان کی یعنی بغاوت اور سرکشی کا رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ سخت ہے. لہٰذا کوئی بھی شخص ہے، کوئی گروہ جب ان حدوں سے گزر جاتا ہے کہ جب کہ وہ خطا بخشی اور خطا اس میں اللہ کی طرف سے جو ہے اس کا مستحق ہو سکتا ہو رعایت کا، تو پھر اس کے بعد اس کا پکڑ کا دور شروع ہوتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. جہنم بھی اللہ ہی نے تخلیق کی ہے، اور جہنم کے اندر جو سزائیں ہیں انسان کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد پانچویں صفت بیان ہوئی صاحب فضل کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو چیز کی ہمارے سامنے رکھی ہے ذی طول. ذی طول یعنی بڑا صاحب فضل ہے. تو یہ فضل کی بات بھی ساتھ ساتھ دی ہے. یعنی یہ چار صفات تو اپنی جگہ پر ہو گئی کہ یعنی کشادہ دست، غنی اور فیاض ہے. تمام مخلوقات پر اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کی ہمگیر بارش ہو رہی ہے. اچھا، یہ جو صاحب فضل کی بات ہے، جیسے دنیا میں جب تک انسان آزمائش کے مرحلے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے کہ اس پر نعمتوں کی اس پر ہی بارش ہو رہی ہے. اسے بھی ہر چیز سے مستفیض ہونے کا موقع دیا جا رہا ہے. کیا کافر، کیا مومن، کیا باغی، کیا مدی، سب کے معاملات جو ہیں سب کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، سب کے ساتھ جو ہے. ہاں، جب سزا کا مستحق ہو جائے، جب سزا کا فیصلہ ہو جائے، اس کے معاملات بات الگ ہے. تو صاحب فضل کہ فضل فرماتا رہتا، بندوں کو جو کچھ ہی مل رہا ہے اسی کے فضل و کرم سے مل رہا ہے. تو یہ پانچ صفات ہیں جو بتا دی گئی. اس کے بعد کیا کہا کہ اس کے بعد بتایا کہ اس کے سوا، یعنی یہ جو صفات کا عامل ہے کہ بس یہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. تو لوگوں نے جتنے بھی جھوٹے معبود بنا رکھے ہوں ان معبودوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور آخری بات یہ بھی بتا دی کہ اسی معبود کی طرف پلٹ کر بھی جانا ہے. اسی معبود کی طرف تمہیں پلٹ کر بھی جانا ہے. یعنی جس کی یہ ساری صفات ہیں تو فرما دیا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الیہ المصیر، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. پلٹنے کے بعد کیا ہوگا؟ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں حساب ہوگا، وہاں پر لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. نیک اعمال کا بدلہ ان کو نیکی کی صورت میں اجر کی صورت میں ملے گا، اور برے اعمال کا بدلہ سزا کی صورت میں ملے گا. تو یہ بات یہاں پر بیان ہو رہی ہے. تو جب چیزیں سامنے آتی ہیں اللہ کی صفات، تو ان پر غور کرنے اور اس حیثیت سے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنے مطلب کی بات دیکھی جائے. اللہ بڑا گناہ
توبہ قبول کرنے والا، گناہ کو معاف کرنے والا ہے، لہذا اور جری ہو جایا جائے گناہ کے اندر، تو یہ بات جو ہے درست نہیں ہوگی۔ درستی کی بات یہ کہ اس کا فضل ہے کہ یہ کرتا ہے، تو یہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے درگزر ہے تو جو بھی گویا کہیے کہ سلیم الفطرت آدمی ہوگا، جس کے اندر تھوڑی سی بھی گویا کہیے کہ اس اعتبار سے یہ صفت پائی جائے گی کہ وہ قدر کرنے والا ہے کسی کے احسان کی، تو پھر وہ اپنے آپ کو بچائے گا۔ ایک دفعہ غلطی ہوئی اور درگزر کر دیا، دوسری دفعہ غلطی ہوئی درگزر کر دیا، یعنی دنیا میں آدمی کرتا ہے تو آپ کہیں تو شاید پاگل ہے، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں دیکھو آج انہوں نے چھوڑ دیا، کوشش کریں گے کہ آئندہ نہ ہونے پائے، یعنی آئندہ نہ ہونے پائے، تاکہ پھر آج انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے، پتہ ہے انہیں نظر انداز کر دیا ہے، اگلی مرتبہ پھر تو آج بچنے کی بات۔ اور جو آدمی سوچے انہیں کچھ نہیں پتا، یہ تو بس ایسے ہی ہے، کچھ نہیں، نہ انہیں کوئی احساس ہے، تو یہ حماقت کا معاملہ ہوگا، یہ اس کی جو ہے اگر وہ چشم پوشی ہے، اس کا غلط فائدہ اٹھانے کی بات، اس کا پھر نتیجہ اس کے خلاف ہی نکلے گا۔ تو اللہ کے ساتھ بھی معاملہ اسی طرح سے کہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہاں جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی تو پہلی بات تو اس حوالے سے ہے، یہ جو کہا گیا ہے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جدال کرتے، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں مگر کون؟ الا الذین کفروا، وہ لوگ جو کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کی بات ہے، ان کا معاملہ ہے۔ تو اس میں جو بات کی ہے جھگڑا کرنا کیا ہے، پہلی بات تو اس کے سامنے رہی ہے، اس لیے کہ بات قرآن بات کرنا ہے، قرآن میں کوئی کسی قسم کی اس کی بات آتی ہے کہ آدمی اس پر گفتگو کرتا ہے یا کسی معاملے کے اندر تحقیق کرتا ہے یا کوئی یعنی مباحثہ کرتا ہے، تو اس کا تعلق جھگڑے سے نہیں ہے۔ جھگڑے کا مطلب ہی ہوتا ہے کج بحثیاں کرنا، مین میخ نکالنا، الٹے سیدھے اعتراضات کرنا، سیاق و سباق سے الگ کر کے کوئی لفظ کوئی چیز نکال کر اور بس اس سے جو نکتے پیدا کر کے شبہات اور الزامات لگانا، کلام کے اصل مدعا کو نظر انداز کر کے اس کو غلط معنی پہنانا تاکہ آدمی نہ خود بات سمجھے نہ دوسروں کو سمجھنے دے۔ یہ طرز اختلاف لازماً صرف وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جن کا اختلاف بدنیتی پر مبنی ہوتا ہے، جن کا اختلاف بدنیتی پر مبنی ہوتا ہے۔ نیک نیت جو مخالف ہے، یعنی جو کہ صرف یہ جاننا چاہتا ہے حقیقت کیا ہے، پتہ تو چلے، یعنی بات کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کی تحقیق کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ وہ صاحب جو بحث کرتا ہے وہ صرف یہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے کہ اسے یہ معلوم ہو سکے کہ اس کا نقطہ نظر درست ہے یا سامنے والے کا نقطہ نظر درست ہے، اس معاملے میں بحث کر رہا ہے، اس معاملے میں وہ سمجھنا چاہتا ہے، تو یہ چیز جو ہے قابل اعتراض نہیں ہے۔ یہ چیز تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا مقصد ہی جدال کرنا، جھگڑا کرنا، مین میخ نکالنا، بات کو نہیں سننا اور ادھر سے لے کر آنا، تو یہ دونوں کے درمیان بڑا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ وہ فرق کیا ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے پہلے مرحلے میں آپ کو کہ یہ آدمی بات سمجھنا چاہتا ہے یا فریق مخالف کو زج کرنا اور اس کو جو ہے وہ کہیے کہ نقصان پہنچانا ہے، اس کی بات نہ ماننا ہے، اسے ہرانا اس کے پیش نظر ہے۔ تو یہ بات جو ہے آدمی کی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آدمی جو بات کرنا چاہتا ہے یہ کیا کر رہا ہے۔ تو ایسا آدمی جو کہ بات سمجھنا نہیں چاہتا، جھگڑا کرنا چاہتا ہے، وہ کبھی اصل بات کی طرف نہیں آئے گا، ادھر ادھر سے جھاپے مارتا رہے گا۔ بات آپ یہ کریں گے نکال کے دوسری لے کر آ جائے گا، کہیں سے ادھر سے اچھا یہ نہیں تو یہ پہلے یہ بتائیے۔ تو یہ سارا یہ ہے اصل چیز جس کے بارے میں کہا کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر یہ بات کہی کہ اب یہ لوگ جو ہیں جو جھگڑا کرنے والے ہیں، اب فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، تو دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی یہاں جو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو ان کی کیفیت ہے کہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں، اب پھر اس کے بعد ان کا معاملہ یہ آ رہا ہے کہ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، دنیا میں آگے پھر رہے ہیں، زمین میں اللہ کی زمین میں اطمینان سے دندناتے پھر رہے ہیں، کاروبار خوب چل رہا ہے، حکومتیں بڑی شان و شوکت سے آگے بڑھ رہی ہیں، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ یہ سب کیا ہے، یہ تو بس عارضی معاملہ ہے، آزمائش کی دنیا ہے، اس دنیا کے اندر ان کی آزمائش ہو رہی ہے، اس مرحلے کے اندر ہے، لہٰذا کسی غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ یہ تو معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دے رکھی ہے اسی کے اندر ان کو یہ ساری چیزیں بغیر سے آزمائش کے ان کو دی گئی ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل
وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق فاخذتهم فکیف کان عقاب۔ ان سے پہلے جن لوگوں کے درمیان بات ہو رہی تھی مشرکین مکہ، ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور اس کے بعد بھی بہت سے دوسرے جتھوں نے یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے، ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ یہ بات جو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں اور انہیں سنا رہے تھے، اور آئندہ جتنے بھی لوگ آج بھی اس دین حق کے مقابلے پر آئیں گے، اس رسول کی دعوت کے بدلے مقابل آئیں گے، تو ان سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہر دور کے اندر یہ اختلاف جو ہے سامنے آتا ہے، ہر دور کے اندر یہ ظلم اور عدوان جو ہے یہ سامنے آتا ہے، اور ہر قوم نے اسی طرح کا رویہ جو ہے، یعنی جو ایمان نہیں لائے انہوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جو مشرکین مکہ اختیار کر رہے ہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کامیاب کون ہوا، نتیجہ کیا نکلا۔ یعنی جب تاریخ جو ہے، تاریخ کا مطلب یہ ہے، تاریخ سے جو فائدہ اٹھانے کی بات ہے اور تاریخ کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان اس سے عبرت پکڑے، اس سے سبق سیکھے، نصیحت حاصل کرے اس سے۔ لیکن جو آدمی سارے قصے دیکھتا پڑھتا سنتا ہو لیکن اپنے اسی راستے پر اصرار کرتا ہو جو اس کے برخلاف جا رہا ہے، یعنی جو تباہ ہو جانے والوں کا راستہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس نے پچھلے والوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا، اس نے پہلے والوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ایک آدمی کے ساتھ ایک جو ہے معاملہ ہو چکا ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ ایک شخص کو اگر نوکری سے نکالا گیا اس کے بدعنوانیوں کی وجہ سے اور اس کی نااہلی کی وجہ سے، اب دوسرا آدمی آتا ہے اور وہ بھی وہی رویہ اختیار کرتا ہے، حالانکہ اس کے سامنے یہ بات ہے کہ یہ پہلے والا کس لیے فارغ کیا گیا تھا، اس کو کیوں نکال دیا گیا تھا، اور اس کو سزا بھی دی گئی اور اس کے ساتھ اور دوسرا برا معاملہ کو کیا گیا، تو یہ اس کے باوجود وہی راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا، اس نے اس سے سبق نہیں سیکھا ہے، اس نے اس سے نصیحت حاصل نہیں کی ہے، اور یہ بھی اسی انجام کی فکر میں ہے کہ جو اس کا انجام ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس طرح سے ان قوموں کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ انہیں اس کی سزا دی ہے کہ جو رویہ انہیں اپنے رسولوں کے ساتھ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ یہی بات ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب کچھ ہوا، ہر قوم نے اپنے رسول کا مقابلہ کیا جو انکار کرنے والے تھے، اور باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، اس لیے کہ حق اور باطل کی جو کشمکش ہے، اس کشمکش کے اندر باطل کے پاس کیا ہے، باطل ہی، باطل کے پاس باطل ہی کے ہتھیار ہیں، اس کے پاس حق نہیں، حق کی اپنی ایک الگ قوت ہے، حق کے پاس دلائل ہیں، حق کے پاس حقانیت ہے، حق کے پاس اللہ کی قوت ہے اور اس کی طرف سے نصرت ہے، یعنی اس کے ساتھ تو بہت کچھ ہے، لہذا اس کے مقابلے باطل کے ہتھیار کیا کر سکتے، باطل کیا ہے، جھوٹ، فریب، دھوکہ، دھوکہ کتنے دن چل سکتا ہے، جھوٹ فریب کتنے دن کام آ سکتا ہے، یہ سارے غلط کام جو ہیں ان کی تو کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، یہ آج نہیں کل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، اور نتیجہ کیا نکلا، آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا، فأخذتهم، یعنی پھر ان کو پکڑ لیا گیا، فکیف کان عقاب، فکیف کان عقاب، پھر دیکھ لو کہ تیری سزا کیسی سخت تھی، یعنی کوئی ان کا نام لینے والا باقی نہ رہا، کوئی ان کے اوپر رونے والا باقی نہ رہا، یعنی ساری مثالیں ہمارے سامنے قوم لوط کی، قوم عاد کی، قوم ثمود کی سارے قرآن نے بیان کی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واصل و جہنم ہونے والے ہیں۔ یعنی یہ باقی لوگوں کے لیے معاملہ ہے کہ جیسے ان کے ساتھ معاملہ ہوا، تو وہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا دنیا میں ان پر جو عذاب آیا وہ ان کی آخری سزا نہیں تھی، بلکہ اللہ نے یہ فیصلہ بھی ان کے حق میں کر دیا کہ ان کو واصل و جہنم ہونا ہے، یعنی جہنم میں داخل ہونا ہے، جب ان کا وقت وہ آ جائے گا تو اس وقت اس کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کے پاس طے شدہ معاملہ ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شیء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان لانے والوں کے حق میں
دعائے مغفرت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ اختیار کی ہے، جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے. یہ بات جو اس آیت میں ہمارے سامنے ہے بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں، اور یہ بات کب بتائی جا رہی ہے ذرا سا اس ماحول کو بھی نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے جس تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ جو ظلم کا رویہ اختیار کر رکھا تھا مشرکین مکہ نے، اور جو ان کی زیادتیاں اور چیرہ دستیاں تھیں، اور پھر اسی کے مقابلے ان کی اہل ایمان کی بے بسی، یہ ان کے دل کو شکستہ کرتی تھی، سخت دل شکستہ ہوتے تھے. اس سے کیا صورتحال ہے؟ تو اس موقع پر بتایا گیا ہے کہ ان گھٹیا اور رذیل لوگوں کی باتوں پر تم رنجیدہ کیوں ہوتے ہو؟ تمہارا مرتبہ تو وہ ہے کہ عرش الہی کے حامل فرشتے اور عرش کے گرد و پیش حاضر رہنے والے ملائکہ تک تمہارے حامی ہیں، اور تمہارے حق میں اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، تمہارے حق میں سفارشیں کر رہے ہیں. یعنی اور یہاں بھی عام فرشتوں کی بات نہیں کی ہے. عام فرشتے تو فرشتے ہیں. اللہ نے یہاں پر خصوصیت سے عرش الہی کے حامل اور اس کی گرد و پیش حاضر رہنے والے فرشتوں کا ذکر کر کے یہ تصور دلایا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو سلطنت ہے، اس کے جو ملائکہ مقربین، عام فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی، ملائکہ مقربین جو ہیں وہ تمہارے ساتھ جو ہے یہ تعلق رکھتے ہیں، ہمدردی کا، گہری دلچسپی کا تعلق رکھتے ہیں. اور اسی میں آپ یہ دیکھیے جو بات ہو رہی ہے کس طرح سے کہا اللہ تعالیٰ نے وَيُؤْمِنُونَ بِهِ. پہلی بات یہ کہی الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. یہ جو عرش الہی کے حامل فرشتے اور جو عرش کے گرد و پیش رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں. پہلے تو ان کا یہ عمل ہے يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے فرشتے تو ایمان رکھنے والے ہی ہیں، ان کے پاس یہ کوئی چوائس تو نہیں ہے کہ ایمان لائیں یا نہ لائیں. تو اب یہ جو ایمان کا یا ان کے ذکر کیا جا رہا ہے، یہ اب اس کو اس کے ساتھ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. تو اب یہ بات بتائی جا رہی اہل ایمان کے اور ملائکہ کے درمیان جو اشتراک ہے، وجہ اشتراک کیا ہے؟ ایمان. وہ بھی اہل ایمان، ہم بھی اہل ایمان، یعنی وہ بھی وجہ اشتراک کیا ہے؟ ورنہ ظاہر ہے وہ جو مخلوق ہے وہ الگ ہے، ملکوتی صفت رکھنے والی ہے، یعنی اس کا معاملہ اسی اعتبار سے. تو اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، وہ رشتہ جس نے عرش والوں کو فرش والوں سے ملا دیا ہے. یعنی وہ عرش کے گرد و پیش رہنے والے حامل عرش فرشتے جو ہیں وہ فرش والے انسانوں سے جو کہ اہل ایمان ہیں ان کے ساتھ ملا دیا ہے، اور وہ ان کے ساتھ ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں. تو اب سوچنے کی بات ہے یہ کن لوگوں کے مقابلے میں بات کی جا رہی ہے؟ وہ ایسے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر یہ تمہاری مخالفت کرتے ہیں، تمہاری حمایت کرنے والے لوگ دیکھو تو صحیح، تمہاری حمایت کون کر رہا ہے؟ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ ایمان کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو ایمان لا کر تم گھاٹے میں نہیں ہو، ایمان لا کر تم نے کوئی نقصان کا سودا نہیں کیا ہے. ایمان لا کر اگر یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو یہ تو بہت عارضی اور بہت محدود سی ہے. جو اس سے امکانات پیدا ہوئے، جو اس سے فوائد تمہارے سامنے آئیں گے، جو اس کے نتائج تم دیکھو گے، وہ تو اتنے عظیم ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو دنیا میں جو انسان تکلیف سہتا ہے اور یہ سارا معاملہ دیکھتا ہے تو اس میں اس کو دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہاں بظاہر اس وقت میں یہ صورتحال ہے، لیکن اس کے جو اصل نتائج سامنے آنے والے ہیں ان پر اس کی نظر ہو، اور وہ دیکھ رہا ہو کہ جب اس نے ایمان کا راستہ اختیار کر لیا تو یہ فرشتوں کے ساتھ اتنا بڑا اختلاف جنس اور بود مقام ان کا بعید، اس کے باوجود ہم مشربی کا تعلق قائم ہو گئے. دونوں ایک ہی دین کے جو ہے نام لیوا اور پھر اللہ کے سامنے دعائیں کرنے والے. اس طرح سے یہ بات سامنے آتی ہے. تو پھر یہاں کہا گیا، کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. یعنی تیری رحمت بھی ہے اور تیرا علم بھی ہے. اللہ کے علم میں تو انسان کی ہر بات آتی ہے نا، اس کے دلوں کے بھید تک جانتا ہے. تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں نا پس معاف کر دے، فغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، کہ بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کیا. تو بات یہ ہے کہ تیرا دامن رحمت تو وسیع ہے،
تو لہٰذا جو لغزشیں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، انہیں معاف فرما دے، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہے بخشش کا معاملہ فرما دے جن کو پر بنا علم تو جانتا ہے کہ انہیں سچے دل سے توبہ کی ہے اور پھر واقع تیرا راستہ اختیار کیا ہے۔ تو یہ بات بھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک چیز اور اس کو بیان کیا ہے مولانا نے تفہیم میں، مودودی صاحب نے، کہ معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے۔ معاف کر دیا تو عذاب دوزخ سے بچ گئے خود بخود۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دو تکرار جو ہے، یعنی جو تکرار ہے، یہ گویا کہیے کہ ان کے ساتھ اپنے تعلق کے اس اظہار کا معاملہ، گہری دلچسپی کا اظہار ہے کہ اس معاملے میں اس حیثیت سے کہ گویا کہیے کہ پھر اصرار پر اصرار مزید کہتے ہیں کہ ہاں نجات بھی دے اور یعنی معاف بھی کرتے اور عذاب جہنم سے بچاؤ۔ پھر اسی طرح اگلی آیت کے اندر جنت کے داخلے کی بات کرتے ہیں، وہیں بھی یہ کہتے ہیں ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی یعنی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔ یعنی یہ بات جو انہوں نے کی، ابھی ساتھ ساتھ اب یہاں پر ایک جہنم سے بچانے کی بات کی تو دوسری جنت میں داخل کرنے کی بات کی۔ ظاہر سی بات ہے جہنم سے بچتا ہے تو آدمی جنت میں ہی جاتا ہے، لیکن یہاں اس کے ساتھ ساتھ دعا کی بات ہے، ساتھ ساتھ کی ان کے حق میں کہ وہ صرف تم ہی دعا نہیں کر رہا، تمہارے حق میں فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں کہ ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل کر، جس کے ساتھ تم نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ وعدے کی بات بھی ہے کہ وعدہ فرمایا پھر دعا، کیا مطلب، کیا معنی؟ بات اسی لیے ہے کہ اللہ کے وعدے تو سچے ہیں، انسان کی لغزشیں اور کمزوریاں اور کوتاہیاں اور خامیاں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ تو اللہ سے یہ ساتھ ہی ساتھ دعا اسی حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ ہمارے حق میں فرما دے، تو وہ بھی کرتے ہیں۔ اور جو بیویاں اور اولاد کے بارے میں کہا کہ جو صالح ہوں، بس بات اتنی ہے، یہ الگ سے بات کی کہ سب سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ماں ملا دے، تو اس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے، یعنی اس سے پہلے ہی مختلف مقامات پر بات آئی ہے کہ اہل ایمان کے جو بلند تر درجے میں ہوں گے تو ان کے خاندان کے دیگر لوگوں کو جو نیچے درجے میں لا کر ان سے ملا دیا جائے گا۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور فرمایا وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اور بچا دے ان کو برائیوں سے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے، جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو تو نے بڑا رحم فرمایا۔ یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب یہ بات کہتے ہیں ہمارے سامنے کہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے حق میں فرشتے دعا کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ کس لیے بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم یہ بات جان سکیں کہ ہمارے لیے وہ دعا کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر بات آئی ہے سامنے۔ تو اس معاملے میں کہ جو سیئات کی بات ہے تو جو بھی گناہ ہیں اور پھر گناہوں کے نتائج ہیں وہ بھی برے ہوتے ہیں، گناہ کا نتیجہ بھی برائی کی صورت کے اندر آتا ہے۔ اور پھر جو قیامت کے ہول سے بچانے ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، یہ جو بات وہاں پر کی ہے کہ قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم فرمایا۔ تو قیامت کی جو کیفیات ہیں، جو حالات وہاں کے ہیں کہ وہاں پر جو عالم برزخ کی اور قیامت کی کیفیات اور میدان حشر کا ہال اور وہاں پر جو صورتحال کا سامنا لوگوں کو ہوگا اور وہاں سایہ موجود نہیں ہوگا، وہاں کیا کیا کس کس صورتحال سے لوگوں کا سامنا مجرمین کو کرنا پڑے گا، ان سارے اہل ایمان کو ان کیفیات سے بچا دیں۔ یعنی وہ سب برائی کی صورت میں سامنے آ رہی ہوگی، یعنی وہاں جو رسوائی ہو رہی ہوگی، راس پاش ہو رہے ہوں گے سب کے، رسوائی کی بات ہے یہ مجرموں کا معاملہ ہے۔ ورنہ ظاہر غلطیاں تو اہل ایمان سے بھی ہوتی ہیں، یعنی سچے پکے مومنوں سے بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے پردہ پوشی ان کی فرماتا ہے، وہاں ان کو رسوا نہیں کیا جائے گا، وہاں پر ان کی پردہ پوشی کی جائے گی۔ تو یہ دعا اسی حوالے سے سامنے آتی ہے اور بتا دیا ذالک هو الفوز العظیم کہ یہی عظیم کامیابی ہے، یعنی آخرت میں کامیابی ہی پر اصل کامیابی ہے، جس کو حاصل کرنے کی فکر ایک انسان کو ہونی چاہیے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا
جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے. یعنی آج انسان جب اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھے گا تو افسوس خود پر کرے گا, حسرت خود پر ہوگی اور غصہ بھی آئے گا, یہ کیا کیا ہم نے, یہ کیا صورتحال ہم نے کر ڈالی. تو اس معاملے میں تو بتا دیا گیا کہ خود کو جو کوسیں گے تو بتایا جائے گا کہ آج تمہیں جو آ رہا ہے, کل جب یہ سب معاملہ تمہارے ساتھ تھا تو ہمیں تم پر غصہ آتا تھا. اس وقت یہ معاملہ جو ہے جب نیک لوگ راہ راست کی طرف تمہیں دعوت دیتے اور تم ان کی دعوت کو ٹھکراتے تھے, اس وقت اللہ تعالیٰ کا غضب تم پر اس سے زیادہ بھڑکتا تھا جو اس وقت تمہاری اپنی کیفیت ہے. اور فرمایا قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. وہ کہیں گے, یعنی یہ لوگ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کہ اے ہمارے رب, تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی, اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں, اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں. فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل, کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل بھی ہے, یعنی اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ کوئی ہے, ایسا طریقہ. تو اب یہ جو بات 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی کی آئی ہے اس کے اندر, 2 دفعہ موت 2 دفعہ زندگی, یہ بات وہاں سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے. وہاں پر کہا کہ تم مردہ دے, پھر تمہیں زندہ کیا, پھر تمہیں موت دے گا, پھر تمہیں زندہ کرے گا. تو یہ 3 تو باتیں ان کے سامنے تھیں, اب تسلیم شدہ تھیں. عدم سے انسان وجود میں آیا, عدم سے وجود میں آیا, اب وجود کے بعد پھر مر جائے گا, لیکن دوبارہ جو زندہ ہونا ہے آخرت کے اندر, آخرت میں جو زندہ ہونا ہے, اس زندگی کے بارے میں ان کا سارا اختلاف تھا. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو اب کیا بات آ گئی سامنے, اب عملاً دیکھ لیا کہ دوبارہ زندگی مل گئی, عملاً دیکھ لیا دوبارہ زندگی مل گئی. تو یہاں جو ہے اس اصل زندگی کی بات ہو رہی ہے کہ جو زندگی حشر کے میدان میں حاصل ہوگی, یعنی اس مرحلے کے اندر انسان کو زندگی ملے گی. باقی جو برزخ اور یہ ساری کیفیات یہ ہمارے اس سے ماورا ہیں اور اس کی کیفیات الگ ہیں, ان کا ذکر نہیں ہے. تو فرمایا کہ اب وہ یہ بھی کہیں گے کہ اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے نہیں, اب کوئی تلافی مافات کی صورت نکل آئے, کیا واپس بھیج دیا جائے, جو کچھ کیا اس کا مداوع کرنے کا کوئی موقع مل جائے. ایسا نہیں ہے. ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے, جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے, اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ اللہ بزرگ و بردر کے ہاتھ ہے. اگر سورہ زمر بھی سامنے ہو بات اور آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں بات تھی, وہاں اللہ نے ذکر کیا تھا ان لوگوں کا کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے منہ بگڑنے لگے, اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا جائے تو یہ کھل اٹھتے ہیں. یعنی اس وقت ان کا یہ حال تھا. اب یہاں آ کر انہیں پتہ چل گیا, یہاں آ کر یہ بات ان کے سامنے آ گئی کہ اب جو صورتحال ہے وہ کیا ہے, یہ سارے معاملہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. اور وہ جنہیں سمجھے بیٹھے تھے کہ شاید ہمیں بچائیں گے, شاید یہ ہمارے کام آئیں گے, وہ تو وہاں کچھ نہیں کر پا رہے ہیں, کوئی چیز نہیں, کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے اس معاملے میں کہ اب یہ کیفیت جو ہے تمہارے سامنے آ گئی. تو تمہارے سامنے یہ جو وقت آ گیا, جو حالات تمہارے اس وقت ہیں, اس کی بنیاد کیا ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا, اور وہی اللہ جو آج فیصلہ کرنے والا ہے. اب جس کے ہاتھ میں سارا فیصلہ ہے تو تمہیں یہ بات پسند ہی نہیں تھی, تم کسی اور کی طرف جا رہے تھے, تو جاؤ اسی کی طرف. تو وہ کہیے کہ یہ ایک اور حسرت ہے جو ان کے سامنے آ رہی ہے. هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب. وہی ہے اللہ, وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے, مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. تو یہاں جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں, ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں. تو رزق سے مراد یہاں پر جو بات ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کی, نزل لکم من السماء رزقا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد بارش ہے. اس سے مراد جو ہے یعنی انسان کو جتنی اقسام کے رزق دنیا میں ملتے ہیں سب کا مدار آخرکار بارش پر ہے. یعنی سب کے جو نتائج جس طرح سے اس سب کے لیے بارش درکار ہے, تو یہ آسمان سے آتی ہے. اور اسی طرح سے ویسے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یعنی جو اس نے انتظام کر رکھا ہے سورج کی روشنی کا اور اس کی حرارت کا, یہ سب بھی اسی طرف سے آتا ہے. تو یہاں پر اللہ اپنی
جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک اس نشانی کو سامنے لاتے ہیں کہ اس ایک چیز پر تم غور کرو تو بات تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ نظام کائنات کا جو تصور تمہارے سامنے ہے اس میں یہ ساری چیزیں کس سے، اس کا سرشتہ کس سے قائم ہے؟ یعنی بارش سے قائم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انتظام ہے کہ اس نے جو انتظام کیا جس سے تمہاری کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں حاصل ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے وہ حاصل ہونے والا ذریعہ، یعنی بارش آسمان سے ہونا اور وہ حرارت کا سارا انتظام ہونا، اس کے ذریعے سے تمہیں ساری چیزیں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے آنکھیں کھول کر دیکھنا اور احسان مند ہونا، یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہی کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ وما یتذکر الا من ینیب، ان سے سبق وہ لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اور جو اللہ کی یعنی بس ایسی سمجھتا ہے خود بخود ہو رہا ہے، ہوتے جا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کبھی دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا، کبھی سوچتا بھی نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیا چیزیں ہیں، یہ سب کچھ کس طرح سے ہوتا ہے۔ ضرورت پڑتی ہے تو بارش ہو جاتی ہے، جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق ہو جاتی ہے، پانی دھڑا دھڑ استعمال کر رہا ہے، آ رہا ہے، اور یہ کہاں سے آتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے اور کس طریقے سے تم تک پہنچتا ہے، بات غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نظام کس نے بنایا ہے؟ اتنا زبردست نظام ہے کہ کبھی کوئی رکھنا اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا اور مستقل ملتا چلا جاتا ہے۔ ذرا سی مشکل آتی ہے تو آدمی تھرا اٹھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور مستقل سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ ذرا سا کوئی کہیے کہ رکھنا آیا بھی تو دور کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ اپنے انتظام کی بنیاد پر، ورنہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز بند نہیں کی گئی ہے۔ تو یہ بات اس کے اندر بتائی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، فرمایا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یعنی جو یہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، انہی سے کہا کہ اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، مخلصین لہ الدین کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ دین کی پوری تشریح پھر سے ذہن میں رہنی چاہیے، یہ بار بار ہمارے سامنے ہے۔ سورہ زمر میں یہی آیت، یہی مضمون گزر چکا ہے، اس سے پہلے آغازی میں سورہ زمر کی بات آ گئی تھی۔ تو یہاں پر کہا کہ اب اس کے اندر اخلاص اختیار کرنا ہے، یہی مخلصین لہ الدین کی بات تھی۔ تو وہاں پر تھے کہ اللہ کی عبادت کرو دین میں کوئی خالص اس کے لیے کرتے ہوئے، تو یہاں پکارنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس معاملے بات یہی ہے کہ آدمی اللہ کی اطاعت، فرما برداری، اس کے طرف سے آئے ہوئے نظام کو بالکل اسی کے ساتھ خاص رکھے، کسی کو شریک نہ کرے۔ تو جیسے عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا ہے، ایسے ہی امیدیں بھی اللہ کی ذات سے ہی ہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ پکارو، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، یعنی صرف اللہ ہی کے ساتھ وابستہ رہو، اللہ ہی سے امیدیں ہیں، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ ہی کو اپنا ملجا و ماوا تسلیم کرتے ہیں، اللہ ہی کو اپنا سب کچھ جانتے اور مانتے ہیں۔ تو یہ بات کہ دین کو خالص کرے، کسی کو شریک نہ کرو اس میں، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافروں تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ یہ دیکھیں کہ دیکھو یہ تو بس ایک اللہ کے ہو گئے رہ گئے، کسی اور کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، کوئی ان کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ تو بات اپنی جگہ ہے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نبی، صلحاء، صادقین کس لیے ہیں؟ ان کے ساتھ محبت کی جائے، عقیدت رکھی جائے، جو جس راستے پر دین کے یہ چلے اس سے رہنمائی لی جائے، نہ کہ انہیں الہ بنا لیا جائے۔ الہ تو اللہ ہی ہے، الہ واحد، اور اسی کو پکارنا برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔